زندگی میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. ہماری پیدائش، ہمارا سبق، ہمارا کیریئر. لیکن جو بات آتی ہے شادی کی اور اس میں اچانک تاخیر ہونے لگے تو ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر والے اور خود ہمارا اپنا باطن ایک عجیب سی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. لوگ اگر سوال پوچھتے ہیں، رشتے آتے ہیں مگر بات آگے نہیں بڑھتی، یا اچانک بنتے بنتے کام رک جاتے ہیں. اکثر لوگ اسے صرف ایک بدقسمتی یا کبھی اپنی رکاوٹ سمجھتے ہیں. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس ڈیلے کے پیچھے آپ کے باطن، آپ کی انرجی اور اس یونیورس، کائنات تک کوئی گہرا پیغام بھی ہو سکتا ہے؟ آج ہم ان 5 بڑی نشانیوں اور ریزنز پر بات کریں گے جو بتاتی ہیں کہ شادی میں تاخیر اصل میں کیوں ہو رہی ہے، اور اس کا آپ کے باطن سے کیا تعلق ہے. اگر آپ کی زندگی میں بھی شادی ڈیلے ہو رہی ہے تو ان 5 نشانیوں کو بہت غور سے سمجھیے گا. پہلی بڑی نشانی ہے باطن کی ادھوری تیاری. باطن کی ادھوری تیاری جسے ہم کیا کہتے ہیں، مینٹل اور ایموشنل ان ریڈینس. آپ کا باطن تیار ہی نہیں ہوتا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے. بعض اوقات بظاہر ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شادی کرنی ہے، لیکن ہمارا باطن جو انکانشسنس ہے وہ شادی کو لے کر کوئی ڈر، کوئی خوف یا کوئی ادھورا پن چھپا ہوتا ہے. نفسیات کے مطابق اگر آپ کے دل میں شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کا ڈر ہے، یا آپ کا پرانا کوئی تعلق، پاسٹ ریلیشن شپ آپ کے دماغ سے پوری طرح صاف نہیں ہوا، تو آپ کا باطن ان خیالات کی وجہ سے ایسا اورا انرجی بھر دیتا ہے جو رشتوں کو آپس میں دور کر دیتے ہیں. جب آپ اندر سے پوری طرح پرسکون اور تیار نہیں ہوتے، کائنات آپ کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرتی رہتی ہے تاکہ آپ پہلے خود کو اندر سے سنبھال سکیں. دوسری نشانی ہے بہت ہی روحانی، جسے ہم ڈیوائن پروٹیکشن یعنی غیبی تحفظ کہتے ہیں. کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ بالکل پکا ہو جائے لیکن پھر کوئی نہ کوئی بات ایسی آ جائے کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آخری لمحے میں اچانک رکاوٹ آتی ہے کہ بات ٹوٹ ہی جاتی ہے. اب مایوس ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں. لیکن روحانیت کا اصول یہ ہے کہ جب خدا آپ کو کسی آنے والے بڑے دکھ یا غلط انسان یا ایسے انسان جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو رشتے سے بچانا چاہتا ہے، تو وہ خود اس راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. وہ تاخیر اصل میں آپ کے لیے نقصان نہیں بلکہ ایک غیبی ڈھال ہوتی ہے. بعض اوقات کچھ سال بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں آپ، شکر ہے کہ وہاں شادی نہیں ہوئی ورنہ میری زندگی خراب برباد ہو جاتی.
تیسری نشانی ہے شخصیت کی تعمیر کا وقت، سیلف گروتھ فیز۔ کائنات کا ایک نظام ہے کہ وہ آپ کو تب تک وہ چیز نہیں دیتا جب تک آپ اس کے لیے قابل نہ ہو جائے یا آپ کی تیاری مکمل نہ ہو۔ بعض اوقات شادی میں ڈیلے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ شادی سے پہلے آپ اپنی شخصیت کو مضبوط کر لیں، اپنا کیریئر بنائیں یا فائنینشلی اور ایموشنلی خود مختار ہو جائیں۔ اگر آپ اس وقت کو صرف رونے دھونے میں گزار دیں گے تو یہ وقت تو ضائع ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اس ڈیلے کو ایک اشارہ سمجھیں اور اپنی سیلف امپرومنٹ، اپنی باطن کی صفائی اور اپنی کاموں پر فوکس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ کا وہ ٹارگیٹ پورا ہوگا، شادی کا راستہ خود بخود کھل جائیں گے۔ کسی بڑے بزرگ نے کہا تھا کہ جو انسان خود پر قابو پا لیتا ہے دنیا اس کے آگے جھک جاتی ہے۔ چوتھا اہم نقطہ ہے انرجی بلاکیج، یعنی اورا کی نیگیٹیوٹی۔ ویدک ایسٹرولوجی اور روحانیت دونوں میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ہمارا اورا ہمارے آنے والے حالات کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت مایوسی، غصے، حسد یا میری شادی کیوں نہیں ہو رہی کہ سنگین ڈپریشن میں رہیں گے تو آپ کا اورا بہت زیادہ نیگیٹو ہو جائے گا۔ اس نیگیٹو انرجی کی وجہ سے جو بھی رشتے آتے ہیں وہ بنا کسی وجہ سے آپ سے کھینچے چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے اور بات نہیں بنے گی۔ اس کے علاوہ حسد اور نظر بد بھی انرجی کو بلاک کرتی ہے، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک رشتہ پکا نہ ہو جائے اس کی باتیں ہر جگہ پھیلانے سے گریز کریں اور اپنے باطن کو ذکر اور شکر کے ذریعے پازیٹو رکھیں۔ پانچواں اور آخری، یہ جو پانچواں اور سب سے آخری راز ہے ڈیوائن ٹائمنگ، کیونکہ ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے۔ قدرت میں ہر چیز کا ایک موسم ہے۔ درخت پر پھل تبھی آتے ہیں جب اس کا ٹائم آتا ہے، سورج اپنی وقت پر نکلتا ہے۔ اب دنیا انسان چھوٹی سوچ کے ساتھ جلدی چاہتے ہیں۔ شادی میں تاخیر اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ابھی آپ کا وہ موسم نہیں آیا جہاں آپ ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ دوستو، اگر آپ کی یا آپ کی کسی عزیز کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تو مایوس ہونے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اس وقت کو اپنی طاقت بنائیں، اپنی باطن کو صاف کریں، اپنے کیریئر کو اور شخصیت پر کام کریں۔ یہ وقت انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ اسی گیپ میں آپ اپنے آپ کو ایسے بنائیں کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کے پاس خود بخود چلا آئے گا۔